میں کتنے کتے ایسے ہیں جو کتے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی نہیں چوکتے. کتنے کتے ناہنجار ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے علم کو للکارتے ہیں. کتنے کتے ایسے ہیں جو مصطفیٰ کی حیات کو للکارتے ہیں. کتنے آوارہ بدماش ایسے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ پاورز کو جناب والا چیلنج کرتے ہیں. حضرات محترم یہ درید دہن، یہ گستاخ، یہ بے باک، یہ بے ایمان کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں درید دہنیاں کرنے والے، انہیں جینے کا کیا حق تھا سماج میں؟ ارے جناب ایک گرگٹ جو ابراہیم خلیل اللہ کی شان کا باغی تھا، ایک گرگٹ جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے، اسے جناب والا جینے کا حق نہیں ہے. has lost the right of life، زندگی کا حق ہو چکا ہے گرگٹ. اسی لیے ہمارے سماجوں میں آج تک چھوٹے چھوٹے بچے گرگٹ کو مارتے ہیں، گرگٹ کو مارتے ہیں. اور ہمارے مراد آباد میں پتہ نہیں ادھر کیا پوزیشن ہے بہرائچ کی طرف، مگر ہمارے مراد آباد میں آج تک یہ بات مشہور ہے کہ جو ایک گرگٹ کو مار دے گا اس کا ایک پری خون بڑھ جائے گا. جو ایک گرگٹ کو مار دے گا اس کا ایک پری خون بڑھ جائے گا. حضرات محترم شیر اتنا بڑا جانور ہے مگر کوئی نہیں کہتا کہ اس کو مار دینے سے ایک پری خون بڑھ جائے گا. جناب والا سانپ اتنا کوبرا، اتنا ڈینجر جانور ہے کہ جناب والا اتنا ڈینجر کہ ڈس لے تو پانی تک نہ مانگے. جناب والا پانی تک نہ مانگے ڈسا ہوا، مگر پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ جناب کوبرے کو مارو گے تو ایک پری خون بڑھ جائے گا. بڑے سے بڑے درندے کو مارنے سے ایک پری خون بڑھنے کا چلن، یہ باتوں کا چلن پورے سماج میں نہیں ہے، مگر ایک چھوٹا سا جانور، یہ 4-5 انچ کا جانور، اور جناب والا سماج میں یہ مشہور ہے کہ اسے مار دو ایک پری خون بڑھ جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جناب والا کیوں؟ بات اتنی ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو یہ ظالم جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ میں پھونکے مار رہا تھا. معتمد روایت ہے، صحیح روایت ہے، پھونکے مار رہا تھا. اس کی پھونکوں سے کیا ہونے والا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا تھا اس کی پھونکوں سے. ارے وہ شعلے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہوں، وہ آگ جناب والا جو آگ اتنی دہک گئی ہو، اتنی دہک گئی ہو، اتنی دہک گئی ہو کہ بجائے لال سے کالی پڑ گئی ہو. حضرات محترم مجھے بتاؤ وہاں پھونکے مارنے سے، گرگٹ کے پھونکے مارنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ آگ اور دہک جاتی؟ کیا وہ آگ اور بھڑک جاتی؟ نہیں حضرات، نہیں حضرات، نہیں. گرگٹ کے پھونکے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، مگر گرگٹ ایک جانور جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے غداری کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا رہا تھا. 2 جانور تھے وہاں، ایک مینڈک تھا، ایک گرگٹ تھا. مینڈک جناب والا وفاداری کے رجسٹر میں نام لکھوا رہا تھا اور گرگٹ غداری کے رجسٹر میں نام لکھوا رہا تھا. اور جناب والا غدار تھا گرگٹ. آج تک جناب والا مشہور ہے زمانے میں جو ایک گرگٹ کو مار دے گا ایک پری خون بڑھ جائے گا. غدار ہے ابراہیم خلیل اللہ کا. حضرات محترم یاد رکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں گرگٹ غدار ہے، جینے کا حق نہیں ہے. کوبرا غدار نہیں ہے، سانپ غدار نہیں ہے میرے نبی کا، اور کسی نبی کا غدار نہیں ہے. بلکہ سانپ تو اتنا بڑا وفادار ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے غار میں بیٹھ گیا تھا اور اسے جناب مجبوراً صدیق اکبر کے انگوٹھے میں ڈسنا پڑا. سانپ وفادار ہے، شیر وفادار ہے. حضرات شیر ایسا وفادار ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک بار ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا تھا، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے میرے مولا ابو لہب کے بیٹے پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے. اس کے بیٹے نے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو بڑا ستایا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے بد دعا فرما دی تھی. حضرات محترم ابو لہب کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کے بارے میں محمد نے بد دعا کر دی ہے تو ابو لہب پورے مکے میں شور مچاتا پھرتا تھا اور کہتا تھا میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا. لوگ کہتے تھے تیرا بیٹا تو فلاں جگہ ہم نے دیکھا باتیں کر رہا، گپوں شپوں میں لگا ہوا ہے. کیا بات ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا؟ تو اس کا جملہ سنو. وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا، ختم ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا محمد کی زبان سے نکل گیا ہے. اور محمد کی زبان ایسی ہے کہ آدھی رات میں اگر دن کہہ دے تو بیچ رات میں سورج نکل آئے، اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دے تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں. یہ محمد کی زبان. دور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہہ دو سبحان
सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद की ज़बान है। हज़रात मोहतरम उसकी हिफाजत होने लगी, उसकी रक्षा और सुरक्षा के दायरे वसी से वसी तर कर दिए गए। हज़रत काफिलों में जाता था, बड़ा खास ख्याल रखा जाता था अबू लहब के बेटे का। एक जगह काफिला गया हुआ था और जनाबे वाला उस काफिले में बीचों बीच में अबू लहब के बेटे को सुलाया गया और उसके ऊपर सामान भी रख दिया गया। जंगल से एक शेर निकला, उस शेर ने सोने वाले हर आदमी का चेहरा सूंघना शुरू कर दिया। चेहरा सूंघता था, हट जाता था, चेहरा सूंघता था, हट जाता था, जनाबे वाला मुंह के करीब आता था और हट जाता था। और बिल आखिर बीचों बीच में जहां अबू लहब का बेटा सोया हुआ था वहां सामान रखा हुआ था, सामान के नीचे अबू लहब का बेटा था। सामान एक तरफ कर दिया शेर ने, और जनाब जब शेर को सबने देखा तो आहिस्ता से सारे के सारे कान बंद कर गए और आंखें बंद करके ऐसे ही सो गए। सोने के ड्रामे कर रहे थे और जनाब कोई सो नहीं रहा था, मगर सब आंखों से देख रहे थे। सामान हटाया शेर ने और उसके बाद जनाबे वाला जैसे ही बू मिली है, उसे सिग्नल मिला है कि यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह का गद्दार, यही है मुस्तफा प्यारे का गद्दार। और जनाबे वाला किताबें पढ़ के देख लो, बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ मौजूद हैं, पढ़ के देख लो। जैसे ही उसे सिग्नल मिला, खुदा की कसम चीर फाड़ के बराबर कर दिया नबी के गद्दार को। सांप गद्दार नहीं, शेर गद्दार नहीं, कुत्ता गद्दार नहीं, हिरन गद्दार नहीं, ऊंट गद्दार नहीं, जानवर गद्दार नहीं, खुदा की कसम जानवर गद्दार नहीं। अफसोस तो इसी बात का है कि जानवर गद्दार नहीं मगर वहाबी गद्दार है, देवबंदी गद्दार है, कलमा पढ़ने वाला गद्दार है, मुस्तफा का गद्दार है, दरीदा दहन है, गुस्ताख है, दरीदा दहन है, नाहंजार है, कभी इल्मे मुस्तफा को ललकारता है। अरे दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बताती है, मगर इस देवबंद के मनहूस को न जाने क्या हुआ है। जब भी बात मुस्तफा की अजमत की आती है तो इसका चेहरा चाइना का बटुआ बन जाता है और जनाबे वाला सोचता है और खुदा की कसम नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे। न जान है इस जालिम को बहुत तेजी से इसलिए बोल रहा हूं ताकि कम टाइम में जल्दी से बोल सकूं, बहुत तेज जबान चलती है मेरी। मैं आहिस्ता भी बोलता हूँ, बहुत तेज भी बोलता हूँ, हाई स्पीड भी बोलता हूँ, और जनाबे वाला बहुत इतना स्लो भी बोल जाता हूँ, इतना स्लो भी बोल जाता हूँ, कुछ सुनते ही रह जाओगे। मैं जनाब हर तरीके से बोलने की अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुनर दिया है, उसका शुक्र एहसान है कि तुम कहो तो एक सांस में 50 जुमले बोल दूं, तो ये बोलने की अल्हम्दुलिल्लाह सकत है मेरे अंदर। टाइम इजाजत नहीं देता है, इसीलिए बहुत तेजी से नॉन स्टॉप सुना रहा हूँ। जहां तक मनहूसों का सवाल है कि जनाबे वाला मुस्तफा को ये नहीं है, मुस्तफा को वो नहीं है, हजरात इनके बारे में सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। अगर तुम्हारे सबके हाथ उठे तो 2 मिनट लेना चाहूंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे और खूब बरकतें दे तुम्हारे घरों को, अल्लाह भर दे अपनी रहमत और बरकतों से और गौसे आदम और सैयद सालार मसूद गादी के फैजान से अल्लाह मुझे और तुम सबको माला माल फरमाए। हजरात मोहतरम, जहां अब सब दुनिया में सबके आइडियल है, किसका आइडियल नहीं है? सब अपने अपने को कहते लाजवाब 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 है, मगर इस मनहूस को अल्लाह जाने क्या हो गया। जनाबे वाला लोहिया वाले कह रहे लोहिया का जवाब नहीं, फाराबी वाले कह रहे फाराबी का जवाब, कांशीराम जी वाले कह रहे कांशीराम का जवाब नहीं, और जनाबे वाला गांधी जी वाले कह रहे गांधी जी का जवाब, न्यूटन वाले कह रहे न्यूटन का जवाब नहीं, फला वाले कह रहे फला का जवाब नहीं। कुछ के तो ऐसे आइडियल हैं न देखने के न भालने के, मगर वो भी कह रहे हमारे का जवाब नहीं। मगर इस मनहूस को न जाने क्या हो गया, अल्लाह ने एक आइडियल दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में पूरी दुनिया इंसानियत को, और खुदा की तरफ से आइडियल बनाए गए। जोर से कह दो वाह वाह। मगर इसका चेहरा चाइना का बटुआ बन जाता है मुस्तफा जान रहमत की अजमत के सवाल पर। मेरे बरेली वाले आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा कि सरकार आला हजरत से सुभान अल्लाह, पूछा किसी ने कि हुजूर आपके कोई आइडियल है? सरकार ने फरमाया हाँ हाँ हमारा आइडियल अल्लाह ने घोषित किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे आइडियल है। कहा कैसे, हाउ इज योर आइडियल, आपके आइडियल कैसे हैं? तो जनाब वाला मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो अल्लाह की कसम मुस्तफा जान रहमत का सच्चा आशिक कहता है दुनिया में शमे बहुत देखी हो मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने
سینے میں آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھ لو. تڑپ کے کہتے ہیں بریلی والے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور یا رسول اللہ تیرا قط النادر الدہر ہے, کوئی مثل تو مثال دے نہیں, گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں. حضرات محترم, میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی بات کروں, میں کیونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا, مگر آپ کے اس مجمع میں ایک اکیلی بات کہنا چاہتا ہوں نبی کے بارے میں. میرا نبی دنیا کے پردے پہ وہ شان لے کے آیا ہے, آج تک پوری دنیا کے سسٹم میں آج تک اللہ کی قسم سورج اور چاند کے نظام کو کوئی روک نہ سکا, سمے کی دھارا کو کوئی روک نہ سکا, مگر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ مصطفیٰ نے جب چاہا سمے کی دھارا کو روک کے دکھا دیا ہے, سمے کی دھارا کو روکا ہے, سمے کے سسٹم کو بلاک کر کے رکھ دیا ہے. حضرت علی نے کہا نماز رہ گئی, مصطفیٰ نے کہا آمنہ کا لال سلامت ہے. خدا کی قسم ابو جہل نے کہا نشانی بتاؤ, ارشاد فرمایا شام سورج ڈھلنے تک, سورج چھپنے تک تمہارا قافلہ مکے میں آ جائے گا. قافلہ آیا نہیں, سورج ڈوبنے لگا. کسی نے کہا یا رسول اللہ گھی کے چراغ جلانے کی تیاری میں ہے ابو جہل اور کمپنی. یا رسول اللہ سورج ڈوب رہا, قافلہ آیا نہیں. پیارے مصطفیٰ باہر تشریف لائے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کی قسم سمے کی دھارا کو روک کے دکھا دیا پوری دنیا کو, سسٹم بلاک کر کے دکھا دیا آمنہ کے لال نے. حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ارے کون سی عظمت کی باتیں سناؤں, ان منحوسوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے, نا ہنجاروں کو. ارے چیک گرگٹ کو جینے کا حق نہیں ہے, وہابی کو جینے کا حق کیسے ملا, اور ہم نافرمانوں کو جناب والا جینے کا کوئی حق نہیں ہے. We have lost the right of life, مگر پھر بھی زندہ ہیں اور شان سے جی رہے ہیں. کچے گھروں سے پکے گھروں میں آ گئے, کچے گھروں سے پکے گھروں میں آ گئے, شان سے جی رہے. مر جاتی تباہ ہو جاتے, ایسے ایسے حاکم آئے ہیں, ایسی ایسی قومیں آئی ہیں کہ انہوں نے ایک ساتھ پوری قوم کو تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے. ہلاکو خان, چنگیز خان, منگولے, تاتاری 40 لاکھ مسلمانوں کو مار کے دریا دجلہ کا پانی لال لال کر دیا تھا, مگر مر گیا. ہلاکو مسلمان زندہ ہیں. چنگیز خان کی دھچیاں بکھر گئی, مسلمان زندہ ہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مٹھانے والے مٹ گئے, کرسی والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا. کرسی والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا جو کہتے ہیں ہم اسلام کو کھا جائیں گے, اسلام کو کھا جائیں گے. اور ایک کیسے کھا جاؤ گے تم اسلام کو یہ آگرے کا پیٹھا ہے کھا جاؤ گے, متھرا کا پیڑا ہے نگل جاؤ گے, گجرولا کی کھیر ہے چٹکیاں چٹکیاں لے لے کے کھا جاؤ گے, یہ لکھنؤ کی ریوڑی ہے یا بمبئی کا افلاطون ہے کھا جاؤ گے. اسلام اللہ کی عزت کی قسم ایک خوشبو ہے. زور سے بولو, زور سے. اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی, اور اس خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے زمانے میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی. اسلام کا سورج کل بھی پوری شان سے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, اور اسلام کا سورج آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. جناب والا پھر تم زندہ کیسے ہو؟ میں یہ پوری دنیا تمہیں مٹانے کے فراق میں تھی, 1400 سال ہو گئے, مار دیں گے, ختم کر دیں گے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم جہاں میں صورت خورشید جیتا ہے, مسلم جہاں میں صورت خورشید جیتا ہے. ادھر ڈوبا ادھر نکلا, ادھر نکلا ادھر ڈوبا, مگر جیتا ہے شان سے. توجہ ہے, جیتا ہے. کیوں جیتے ہیں؟ اتنے بڑے نافرمان پھر بھی جیتے ہو, اتنا بڑا دیدہ دل ہے پھر بھی. نبی پاک کے ابے حضور کے علم کو ناپتے ہیں یار. مجھے افسوس ہوتا ہے میں بات کرتے کرتے ادھر آ گیا, اگر کہو تو 2 منٹ اور لے لوں. یہ خطیب اسلام, عالمی پیمانے کے خطیب اور مبلغ اسلام آپ کی نظروں کے سامنے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے تو قلعے کے قلعے فتح کر ڈالے, اور ان کی تقریروں سے نہ جانے کتنے مقررین الحمدللہ بن گئے بفضلہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ان کے اور اپنے درمیان زیادہ اونچی دیوار کھڑی کر سکوں, اس لیے 2-4 منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں. ہے
جی جی زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان. مجھے حالانکہ 1 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے, ابھی 1 گھنٹے میں کچھ سمے واقعی ہے, مگر پھر بھی میں از رہے اخلاق پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں بڑا اخلاق مند آدمی ہوں. ہاں, بڑا بھولا, بڑا سیدھا, اور بہت اخلاق مند. میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھے, اس لیے میں جہاں تک یہ علم کے سوال اٹھاتے ہیں, یہی وہابی کہ نبی کا علم کتنا تھا, نبی کا علم کتنا تھا. ابے پہلے تو دیکھ نبی کا علم دیکھ. نبی کے سگے چچا بدر میں حضور سے لڑنے آئے, ابو جہل مرا, چچا پکڑے گئے. چچا پکڑے گئے, چچا پکڑے گئے. پکڑے گئے تو نبی کے دربار میں لائے گئے. نبی نے کہا چچا 2 راستے ہیں, اگر ریلیز ہونا چاہو تو 2 راستے ہیں, یا تو کلمہ پڑھو یا فدیہ دو. تو چچا بولے مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا. تو بولے تم تو میرے چچا ہو, میں تو دنیا میں کسی کو بھی ذلیل کرنے نہیں آیا, ساری دنیا کو عزت کا تاج پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے. واہ واہ. ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. کہا بھتیجے جب تم مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتا دو میں پیسہ لا کے کہاں سے دے دوں, میرے پاس رکھا ہی گیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یاد کرو چچا, جب تم مکے سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹ کے آ گیا تو سونا میرا, زندہ نہیں لوٹا تو سونا تیرا. چچا وہی سونا لا کے ہمارے حوالے کر دو. اب چچا دل میں سوچ رہے ہیں بات تو بھتیجے تیری صحیح ہے, سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا, کمرہ بند تھا, اندر میں تھا اور وہ تھی تیری چچی, تیسرا کوئی نہیں. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ دل میں سوچ رہے ہیں تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو جناب والے دل میں ایسا سوچ رہے ہیں. تو میرے نبی فرما رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو چچا؟ علم دیکھو بے. ابے علم کسے کہتے ہیں؟ کسی شامیانے کو کہتے ہیں بے علم, کسی کار کو کہتے ہیں علم, کسی ٹرک کو کہتے ہیں علم, کسی سائیکل مہا سائیکل کو کہتے ہیں علم. یہی تو ہے. ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو چچا بولے بھتیجے, دل میں سوچ رہے ہیں نا. اب پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھ رہا وہ یہاں کی بھی دیکھ رہا ہوگا, جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ. کیا سوچ رہے ہو چچا؟ کہا یہ سوچ رہے ہوں بھتیجے کہ بات تو تیری صحیح ہے, سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا, کمرہ بند تھا, اندر میں تھا, اور وہ تھی تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو جناب والا حدیث پڑھ کے دیکھ لو. مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے, میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا پوچھنا چاہتے ہو ہمیں کیسے پتا؟ ہاں بھتیجے کیسے پتا؟ مسکرا کے فرمایا اخبرنی اللہ, اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے. بریلی والے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کرو روز روز. یہ تو نبی کا علم ہے. اب ذرا نبی سے علم سن لے 1 منٹ کے اندر. خدا کی قسم علم تھا ہی نہیں زمانے میں عام. مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں گیان عام نہیں تھا, مصطفیٰ سے پہلے نالج عام نہیں تھی, مصطفیٰ سے پہلے علم عام نہیں تھا دنیا میں. اگر علم عام ہوتا تو وہ بھی سائیکلیں بنا لیتے, موٹر سائیکلیں بنا لیتے, وہ جناب پلین بنا لیتے. نبی سے پہلے, ارے اگر نبی سے پہلے علم عام ہو گیا ہوتا, توجہ ہے تمہاری بات کہو, بیچ چوراہے پہ جب دنیا پوچھے کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے تو جناب قرآن کو پھاڑنے والی دنیا تم سے پوچھے, قرآن کو پیروں کے نیچے رکھ کر فوٹو کھچوانے والی دنیا جناب تم سے پوچھے what is the benefit of holy قرآن, قرآن کا فائدہ کیا ہے, اس وقت سینہ 56 کا نہیں 72 انچ کا کر کے کہو کہ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا ایک مشین نہ بنا سکی دنیا, ایک مشین نہیں بنا سکی, نہ سائیکل نہ مہا سائیکل, نہ پلین نہ ٹرین نہ مائک, کوئی مشین قرآن سے پہلے
چیلنج ہے میرا، دکھا دے کوئی. کیونکہ قرآن سے پہلے مشین اس لیے نہیں تھی کہ مشینیں وکاس تھا، وکاس علم سے ہوتا ہے، اور علم جنتا کے بیچ میں پھیلا ہوا نہیں تھا. کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا. سن لو ایک جملہ، آخری جملہ، علم کو میں ابھی عام نہیں کروں گا، بلکہ پہلے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پہلے میرا نبی آئے گا، پہلے میرا محمد آئے گا، پہلے میرا رسول آئے گا، اور رسول کے بعد پھر میں دنیا کے پردے پہ علم کا اجالا عام کروں گا. یہی وجہ رہی. 12 ربیع الاول کو نبی آ گئے، خدا کی قسم زمانے پہ چھا گئے. بچپن دیکھا، دنیا بولی بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ جیسا، حلیمہ کے لال جیسا لال نہ دیکھا. جب جوان ہوئے اور گلیاں سجی ہیں میرے نبی سے، واہ واہ واہ، گلیاں سجتی تھی مصطفیٰ سے. خدا کی قسم جب جوان ہوئے دنیا تڑپ کے کہتی ہے ہم نے جوان وہ دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا آجا میرے نبی، غار ہیرا میں آجا، میں تجھے اپنا قرآن دوں، اپنا بیان دوں. آ گئے مصطفیٰ، جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کے پہلی سورت سنائی قرآن کی. سنتے رہنا، ذرا ہاتھ اٹھا کے ایڈوانس میں سبحان اللہ کہو تاکہ یہ بات یاد رکھ سکو. اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. بخدا ایسا پیارا مجمع ہے، واہ واہ واہ، قاری مشیر رضا، ایسا مجمع. مبارکباد آپ کو اور آپ کی کمیٹی کو. اور وہ مولانا جو بڑی محنت کرتے پھر رہے تھے بیچارے کدھر چلے گئے؟ وہ بیٹھے ہیں. قاری اکمل صاحب، اب ان کا دل جو ہے جمپ کر رہا ہے، چہرے پہ الحمدللہ گلاب کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. اپنے دل کا خلوص دیکھ کر، یہ دل کا خلوص ہے، کیا برکت ہے. جو جہاں کھڑا وہاں کھڑا ہی ہے، جو بیٹھا ہے بیٹھا ہی ہے الحمدللہ. ہر آنکھ ہر کان تمنائی، ہر دل مشتاق ہے، چہرے پہ بحالی ہے، کہیں سے کوئی نیند کا نشان نہیں ہے. رات کے 12 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں مگر تمہارے 8 ہی بج رہے ہیں. سبحان اللہ. ذرا زور سے اور زور سے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آیا قرآن شریف پہلی سورت، رب کی پہلی گھوشنا، ڈیوائن اناؤنسمنٹ. اللہ نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ آیت کا مفہوم یہ ہے علم الانسان. یہ نیپالی ہے. 5 روپے کے 2 روپے 3 روپے. بہت گر گئی نیپال کی بیچاری. ہاں 5 روپے کے 3 روپے. پھر بھی انڈیا 5 روپے کے 5 ہی روپے ہیں. زور سے سبحان اللہ. علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم جملہ سننا غور سے اور یہ جواب دینا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. پروفیسر صاحب کو جواب دو. چیخ رہے ہیں پروفیسر صاحب. یہ لیکچرار صاحب کھڑے ہیں، یہ ارے ادھر نہیں ادھر کھڑے ہیں انجینئر صاحب، یہ ادھر وکیل صاحب کھڑے ہیں، ادھر ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، MBBS MD بھوت پورب لندن شکشا. انہیں سب کو سناؤ قرآن سے پہلے شکشا ہے ہی نہیں. زور سے قرآن سے پہلے شکشا ہے ہی نہیں، اور نبی کے مدرسے سے پہلے کوئی کالج ہے ہی نہیں. ہر کالج کے پیچھے حضور کا مدرسہ، پھر بھی مدرسے کا سروے. ارے کالجوں کی جان ہے مدرسہ، یونیورسٹیوں کی شان ہے مدرسہ. اگر وہ مدرسہ نہ کھلا ہوتا تو دنیا میں کوئی کالج نہ بنا ہوتا. اگر نبی نے صفا کے چبوترے پہ یونیورسٹی نہ بنائی ہوتی تو آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں ہوتی، کیمبرج نہیں ہوتا، ہارورڈ نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہ علی گڑھ ہوتا، نہ جوہر ہوتا، نہ بنارس یونیورسٹی ہوتی، نہ بمبئی دلی یونیورسٹی ہوتی. ہر یونیورسٹی کے پیچھے اگر کوئی یونیورسٹی کھڑی ہے تو صفا کے چبوترے میں مصطفیٰ کی یونیورسٹی کھڑی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. اسی لیے میں کہتا ہوں ان مدرسوں کے دیوں میں چراغ ڈالتے رہو، ان مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے.
ان مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہیں. کالج ان کے بغیر سانسیں نہیں لے سکتے, یونیورسٹی بغیر مدرسے کے سانسیں نہیں لے سکتے. مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے, مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ یونیورسٹیاں سانسیں لے سکے. جس دن مدرسوں کی سانسیں تھم گئیں, اللہ کی قسم یونیورسٹیوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. اللہ فرماتا علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے مانو سماج میں, اللہ نے مانو سماج کی بات کی ہے, مسلمان کی نہیں. سب کا ساتھ, سب کا وکاس. علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے بعض مفسرین کی تفسیروں کے اگر آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام فرما دیا. قرآن آیا تو اجالا پھیلا, قرآن سے پہلے اجالا علم کا. اسی لیے 12-12 فٹ کے لوگ تو گدھوں کے کان پکڑے گھومے رہے گا, وہ سائیکل بھی نہیں بنا سکے. اور یہ 5 فٹ کا, 5.5 فٹ کا, 5.8 کا, 5.9 کا, 5.7 کا, یہ اتنا بڑا کمال کر گیا. یہ جیمز واٹ نکما اسکول جاتا ہی نہیں, کوئلہ دیکھ دیکھ کر ریل کا انجن بنا گیا. یہ جناب پر مارکونی ہے, ریڈیائی لہر کو گرفتار کر گیا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, اور ہم نے 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے نے ہواؤں کو پکڑ بلا لی, ہواؤں کو پکڑ ٹائروں میں بند کر دیا. اپولو اور ایم آر ایف نے ڈاٹا لگا دی, کہاں کو نکلے گی نکل کے دکھا. توجہ ہے, یہ کمال ہے قرآن کا. یہ کمال ہے کس کا؟ علم کا. اور علم کمال ہے قرآن کا, اور قرآن کمال ہے مصطفیٰ کا. زور سے بولو سبحان. تو خدا کی قسم کتنے کام کا ہے قرآن شریف. جس قرآن شریف کو تم اتنا نظر انداز کرتے ہو, میں کبھی بتاؤں گا کہ قرآن پڑھنے والے کتنے پیچھے رہ گئے اور کتنے آگے بڑھے. اچھا تم نے یہ سوچا کہ قرآن پڑھنے والے پیچھے رہ جاتے, چلو تم نے قرآن چھوڑ دیا, یہی سوچ کے تو قرآن چھوڑ دیا. اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا تو تم نے می پوروا میں, بہرائچ میں, نان پارے میں, گونڈا میں, بستی میں, بلرام پور میں, لکھنؤ میں, کہیں کتنی تم نے کتنی فیکٹری بنا لی. بتاؤ تمہاری فیکٹریاں ہیں کانپور میں, تمہاری فیکٹریاں ہیں. ہاں می پوروا میں فیکٹریاں جو تمہاری ہوں گی ساری کی ساری. رودرپور میں جو بنی ہے فیکٹری سب تمہاری ہوں گی. فرید آباد کی فیکٹری سب تمہاری ہوں گی, کیونکہ تم نے قرآن چھوڑا نا. ابے قرآن چھوڑ کے تو سمجھتا پیچھے ابے قرآن چھوڑ کے پیچھے رہ جائے گا, قرآن پڑھ کے پیچھے کبھی نہیں رہے گا. قرآن سینے سے لگا تاکہ آگے بڑھے. ابو بکر نے قرآن پڑھا آگے بڑھ گئے, عمر نے پڑھا آگے بڑھ گئے, عثمان نے پڑھا آگے بڑھ گئے, علی نے پڑھا آگے بڑھ گئے, حسین نے پڑھا آگے بڑھ گئے, غوث اعظم نے پڑھا آگے بڑھ گئے, سید سالار مسعود غازی نے قرآن پڑھا. زور سے بولو. آج اتنی آگے ہیں کہ کئی سو سال بیت گئے, کل بھی دولہا تھے, آج بھی براتیں نکل رہی ہیں میرے قبل سید سالار مسعود غازی کی. کل بھی راجہ, آج بھی راجہ, کل بھی شہنشاہ, آج بھی شہنشاہ, کل بھی رولر, آج بھی رولر. حضرات محترم یہ قرآن ہے جو پکڑ جو سینے سے لگاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا. ختم کرو بات کو جلدی, بہت دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ کو خوب سنا, اور میری وہ ادھوری بات رہ گئی کہ تم نافرمان ہو کے بھی زندہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تمہیں مر جانا چاہیے تھا, مٹ جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ صرف ایک ہے, اس کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ وجہ یہ ہے, اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی, اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی, اللہ کی شان نہیں کہ جس قوم میں تجھ جیسا میرا محبوب سلامت ہو میں اس قوم کو تباہ کر ڈالوں. ذرا زور سے کہہ دو, یہ جو تباہی نہیں آ رہی ہے مصطفیٰ کے زندہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ سلامت ہے اسی لیے ہم سلامت ہیں. اس لیے چوراہے پہ کہو کہ نبی سلامت ہیں. کوئی پوچھے پروف کیا ہے تو سیدھے کہو پروف یہ ہے کہ ہم جیسے نافرمان سلامت ہیں. اس کا مطلب آمنہ کا لال تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, بات ادھوری رہ گئی, کسی موقع پہ پوری کریں گے. پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے. اقول قولی ھذا.